نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستكثروا من 4 خصال او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں کو جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، جو مانگنے کی چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک جنت کا سوال بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے جنت مانگیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں داخل کیا جائے گا جنت میں۔ تو گویا ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے مانگنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لانا ہوگا اور عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ ان للمتقین فی جنات وعیون، کہ جنت میں متقی ہوں گے، ایمان اور عمل تقوی والا ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر والا ہونا چاہیے۔ اور جنت کیسی ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، ایسا سکون ہے، ایسا اطمینان ہے، ایسی انعامات ہیں کہ جو نہ تو کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان آیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے نقشے کھینچے ہیں، لیکن جہاں تک نقشے کھینچے ہیں جنت اس سے بھی بہت بلند ہے اور اس کی نعمتیں اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں رمضان المبارک موقع مل رہا ہے جنت والے اعمال کرنے کا بھی اور جنت مانگنے کا بھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔